میرے واجب القدر حضرات علماء کرام اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ کرام۔ سامعین محترم، حضور نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، بس جس کی پیروی کریں گے وہ بھی ہدایت پاؤ گے۔ جب صحابہ کرام ہدایت یافتہ تو جو ان کو پیروی کرے گا وہ بھی ہدایت پاؤ گے۔ اس ہدایت کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ جنت میں داخل ہونے کا معیار ایمان ہے، ایمان کا معیار اصحاب پیغمبر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اصحاب پیغمبر کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر تم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم حضور کی امت میں داخل ہونا چاہتے ہو، اگر تم صاحب ایمان بننا چاہتے ہو تو آمنوا بمثل ما آمنتم به، پوری انسانیت کو بتا دو کہ میں نے ایمان کا معیار اصحاب کو قرار دیا ہے۔ اب جس کا ایمان صحابہ جیسے ہوگا وہ ہدایت پائے گا، جس کا کلمہ صحابہ جیسے ہوگا وہ ہدایت پائے گا، جس کی نماز صحابہ جیسے ہوگا وہ ہدایت پائے گا۔ کیونکہ جب صحابہ مفلحون، جو تابعدار ہوگا وہ بھی مفلحون۔ جب صحابہ راشدون، جو تابعدار ہوگا وہ بھی راشدون۔ جب صحابہ کرام متقون تو تابعدار ہوگا وہ بھی متقون۔ جب اعمال، اخلاق، کردار صحابہ کا پسندیدہ ہے تو پھر صحابہ کا تابعدار بن جائے گا، وہ بھی جنت کا وارث بن جائے گا۔ سامعین محترم، صحابہ کرام امت اور نبوت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر پل کو ہٹا دیا جائے تو امت کا رشتہ نبوت سے کاٹ جاتا ہے، تو پھر نہ قرآن محفوظ رکھ سکتی ہے، نہ اذان محفوظ رکھ سکتی ہے، نہ کلمہ محفوظ رکھ سکتی ہے، نہ حدیث محفوظ رکھتی ہے۔ اس لیے صحابہ ہے تو حدیث ہے، صحابہ ہے تو قرآن ہے، صحابہ ہے تو اسلام ہے، صحابہ ہے تو حدیث ہے، صحابہ ہے تو اسلام کے گھر میں محفوظ ہے۔ اگر صحابہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم تک دین پہنچانے والا کون؟ ہم تک قرآن پہنچانے والا کون؟ ہم تک احادیث پہنچانے والا کون؟ ہم تک احادیث پہنچانے والا کون؟ صحابہ، بولو صحابہ، اونچی آواز سے صحابہ، شوق سے، لگن سے، جذبے سے، صحابہ۔ ہم تک احادیث پہنچانے والا کون؟ ہم تک قرآن پہنچانے والا کون؟ ہم تک پیغمبر کی ساری تعلیمات پہنچانے والا کون؟ اونچی آواز سے، جذبے سے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ صحابہ امت اور نبوت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر پل کو ہٹا دیا جائے تو امت کا رشتہ نبوت سے کاٹ جاتا ہے۔ آج کفر اس رابطے والے پل کو گرا کر امت سے جدا کرنے میں مصروف ہے، لیکن انشاءاللہ یاد رکھو علماء حق ایسا نہیں ہوں گے۔ لہٰذا صحابہ والے پل کی حفاظت کرتے ہوئے علماء کی دیوبند فکر اور طریقہ معیار بنا کر یہ اعلان کر دیا جائے کہ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ ہمارے رہبر و رہنما ہے۔ ان کی شان میں کسی قسم کی بے ادبی اور گستاخی ہمیں قبول